بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج 9th کلاس کی اردو پڑھیں گے اور اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ حصہ نثر ہوتا ہے، دوسرا حصہ نظم اور تیسرا حصہ غزل ہوتا ہے۔ آج حصہ نثر پہلا ہمارا سبق ہے ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ آج اس کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف تو ویسے آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ہم انوکھے انداز میں پڑھائیں گے، جس سے یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 منٹ میں مکمل تعارف آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، آئیے تعارف کا پہلے مختصر تعارف کراتے ہیں اور مصنف کے حالات بتاتا ہوں، اور پھر یاد کرنے کا طریقہ کس انداز سے یاد کیا جائے تو جلدی یاد ہو سکتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ حبیب اللہ اعظم گڑھ میں وکیل تھے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ 19 برس کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر کیا۔ والد کے اصرار پر وکالت کا امتحان دینا چاہا، لیکن طبیعت کا رجحان نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ 1882 میں سر سید احمد سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے گرویدہ ہو گئے۔ علی گڑھ میں پروفیسری اختیار کی۔ وہاں ڈاکٹر آرنلڈ سے فرانسیسی سیکھی اور انہیں فارسی سکھائی۔ بعد میں علی گڑھ سے قطع تعلق کر کے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی۔ ندوۃ العلماء سے اعظم گڑھ آئے اور دارالمصنفین قائم کیا۔ اس کے لیے اپنا کتب خانہ، باغ، مکان اور مکان وقف کر دیا۔ 18 نومبر 1914 کو 57 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سامعین و ناظرین، آئیے تعارف یاد کرنے کا انوکھا انداز کہ ایک دفعہ طالب علم پڑھے گا تو اس کو اسی وقت یاد ہو جائے گا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح یاد کیا جائے تو جلدی یاد ہو جائے گا اور بچے آسانی سے بھی یاد کر لیں گے، اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ سامعین ناظرین، اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو سوال و جواب کی صورت میں انداز میں یاد کرتے ہیں۔ سوال بنا کے پیش کروں گا، پھر اس کا جواب ایک دفعہ پڑھنے یا سننے سے آپ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش۔ سوال یہ ہوگا کہ مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام اور پیشہ کیا تھا؟ جواب سماعت کیجیے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ سوال نمبر 3، مولانا شبلی نعمانی نے کتنے دن وکالت کی اور پھر کس کالج میں استاد مقرر ہوئے؟ جواب، شبلی نے کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ سوال نمبر 4، علی گڑھ کالج میں کس کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا؟ جواب، انہیں سر سید حالی محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ سوال نمبر 4 ہے علی گڑھ کالج۔ سوال نمبر 5، مولانا شبلی نعمانی کس سن میں اور کس کے ساتھ اور کن اسلامی ممالک کا سفر کیا؟ جواب، 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سوال نمبر 6، مولانا شبلی نعمانی کس کی وفات کے بعد اور کس کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے؟ جواب، سر سید کی وفات کے بعد 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ سوال نمبر 7 ہے کون سی جگہ پر ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا؟ جواب سماعت کیجیے۔ اسی دوران ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ سوال نمبر 8، مولانا شبلی نعمانی
اخیر عمر میں کس جگہ اور کون سا ادارہ قائم کیا؟ جواب: اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین، مصنفین کا گھر اس کا مطلب ہے دارالمصنفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 9، مولانا شبلی نعمانی کی شہرت کا مدار زیادہ تر کس چیز پر ہے؟ جواب سنیے، شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ سوال نمبر 10، مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ جواب: ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ اور مولانا شبلی نعمانی کن موضوعات پر قلم اٹھایا؟ تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصور اور سیاست وغیرہ پر قلم اٹھایا۔ مولانا شبلی نعمانی کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات کون کون سی ہیں؟ تو آئیے وہ خصوصیات ریڈنگ کرتے ہیں جو مولانا شبلی نعمانی کلام: جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی، برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کی اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جواب: ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف بیان کریں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان اور سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم مصر شام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ لاسٹ سوال ہے، مولانا شبلی نعمانی کی وفات کس سن میں ہوئی؟ مولانا شبلی نعمانی کی وفات 1914 میں ہوئی۔ تو عزیز طلباء، اگر آپ اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو پورا صفحہ آپ کو 5 سے 7 منٹ میں یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔